الحمد لله الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال الله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین کامل عطا فرمایا۔ جیسے جیسے یہ زمانہ قرب قیامت ہوتا جائے گا اور مشکات نبوت سے دور ہوتا جائے گا، تو اس زمانے میں حالات اور فتنے اتنے زیادہ آئیں گے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت اور تحفظ ایک مستقل ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت، آپ کے زمانے میں اور ہمارے اس زمانے میں نمایاں کن چیزوں کا فرق؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کتنا پہلے کا زمانہ ہے، تو اس وقت حضرت پوچھ رہے ہیں خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے زمانے میں اور ہمارے اس زمانے میں نمایاں کن چیزوں کا فرق ہے اور تبدیلیاں ہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں نمایاں تبدیلی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نماز خوب اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، نوافل کی کثرت ہوتی تھی، آج اس چیز کی کمی۔ دوسری بات فرمایا کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، نمازوں میں نماز کے علاوہ قرآن دیکھ کر اور قرآن کو نمازوں میں ہم کثرت سے اہتمام سے پڑھتے تھے، آج نمایاں طور پر اس چیز کی کمی ہوگی۔ تیسری چیز فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، آج اس چیز کی کمی ہوگی۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی عنوان پر شروع میں بات کی تھی، تو یہ ان اعمال کے ساتھ ہمارا تعلق فتنوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ہمارے اعمال مضبوط ہیں، اگر ہم نے اپنے اعمال کو مضبوط کیا تو پھر یہ سارے فتنے ہم سے ٹکرائیں گے اور فتنے چور چور ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہمارے اعمال کمزور ہیں یا فسفسے ہیں تو پھر یہ جب فتنے ہم سے ٹکرائیں گے تو ہم دو چار ہو جائیں گے، تو فتنہ یوں کا تو باقی رہے گا اور ہم اوپر نیچے ہو جائیں گے، ہماری حالت دو چار ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نعمتیں دے کر چھوڑے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان چیزوں کا خوب اہتمام فرمایا۔ نماز سے مراد وہ نمازیں نہیں جو ہم فرض نماز کو سمجھ رہے ہیں، فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک مومن بالغ مرد عورت کے اوپر نماز ہر حال میں فرض ہے، موت تک کبھی اسے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز تو پڑھنا ہی۔ تو صحابہ کرام کی جو نمازیں تھیں وہ فرائض کے بارے میں نہیں تھی بلکہ نوافل کے بارے میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے، منکرات سے اور بےہودہ باتوں سے منع کر رہا ہے۔ تو نماز کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ بڑی بڑی برائیوں سے، بڑے بڑے فتنوں سے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہو کہ فتنے، بے حیائی کے فتنے، اور اسی طرح ناچ گانوں کے فتنے، اور ننگا پن کے فتنے، نیند پر ہنا بدن کے فتنے، مرد عورت کے اختلاط کے فتنے، یہ سارے فتنے جو آج ہمارے سامنے ہیں، تو اس کا رد باب یہ کہ ہم نمازوں کو خوب اہتمام کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر ہم ایک طرف نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور ہماری مجلس سے بے حیائی سے خالی نہ ہو، ہماری مجلس سے گناہوں سے پاک نہ ہو، ہماری مجلس سے ہمارے فنکشن مرد عورت کے اختلاط سے پاک نہ ہو، تو پھر نماز ہماری کیا فائدہ دے؟ تو اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اور اس زمانے میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ہم نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ دوستو، اب اس نمازوں کی، ایسے نمازوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ایسے نمازیں پڑھیں، لمبی لمبی ہماری نمازیں ہو، طویل قیام ہمارا ہو، سجدے طویل ہو، راتوں کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں خود قرآن تعریف کرتا ہے۔ آج جمعے کے دن فجر کی نماز میں ہم نے الف لام میم سجدے کی ہم نے تلاوت کی، تو جو ہم سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تو پہلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید سے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہاں مختلف تفسیریں ہیں، تو یہ تفسیر جو ظاہری تفسیر اور غالب تفسیر یہ
فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض صحابہ وہ تھے جو مغرب کی نماز کو آتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے. تو مغرب اور عشاء کی نماز میں بہت لمبا فاصلہ ہوتا تھا. آج کل کی طرح نہیں 6 بجے نماز پڑھے تو پھر 7:15 عشاء کی نماز پڑھیں. تو اس زمانے میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں بہت لمبا فاصلہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آنے کے آپ صحابہ انتظار فرماتے. کبھی آپ جلدی تشریف لاتے, کبھی بہت تاخیر کے ساتھ تشریف لاتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے, نماز عشاء ادا فرماتے تو صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کو جاتے. اب اندازہ لگائیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ کتنا لمبا وقفہ ہے. صحابہ انصار صحابہ کی بڑی جماعت مسجد نبوی میں مغرب نماز میں آ جاتی اور مغرب کے بعد لمبے نمازوں میں کھڑے ہو جاتے. ان کی نمازیں ایسی لمبی لمبی ہوتی تھی یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاخیر کے ساتھ حسب موسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. موسم جیسا ہوتا تھا اللہ کے نبی کبھی جلدی اور کبھی تاخیر, کبھی بہت تاخیر سے تشریف لاتے. تو صحابہ کرام یہ انصار صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تتجاوز جنوبهم عن المضاجع, وہ لوگ جن کے پہلو جن کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں یہ ان صحابہ کے بارے میں. اسی کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں, آخری رکوع کی ابتدائی آیتوں میں 19ویں پارے میں فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عباد الرحمن کون ہے, رحمان کے بندے کون ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے قیام و قعودا, کہ اپنے قیام کی حالت میں قعود کی حالت میں اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں. اور فرماتے ہیں ایسی میں دعا کرتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ان عذابها کان غراما, بے شک جہنم کا عذاب وہ جھٹ گیا ہے. تو یہ صحابہ یہ ان صحابہ کے بارے میں جو عشاء کے بعد اپنے گھروں میں جا کر سوتے نہیں تھے, راتوں میں پوری پوری رات یا آدھی رات یا ایک ثلث یا ایک تہائی 2/3 نمازوں میں گزارتے. میں آپ کو نماز گزشتہ جمعہ میں نے اسی عنوان پر پڑھتے ہوئے بات کی کہ نماز سے اور موجودہ فتنوں سے ہمارا گہرا تعلق ہے. اگر آج ہماری نمازیں مضبوط ہو گئی, تلاوت مضبوط ہو گئے, ذکر و اذکار کی پابندی ہو گئی, خدا کی قسم بڑے سے بڑا فتنہ اگر ہم سے ٹکرا بھی لیا تو فتنہ ختم ہو جائے گا, چور چور ہو جائے گا, انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اگر ہماری نمازیں محفوظ نہیں تو پھر ایمان بچنا مشکل ہے. فتنوں سے ہم بھی مبتلا ہوں گے, ہمارے گھر والے مبتلا ہوں گے, ہمارے جوان بیٹے بیٹیاں مبتلا ہوں گے اور گھر کے سارے افراد فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ہو بھی رہے ہیں. تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمارے اور اس زمانے کے درمیان نمایاں تبدیلی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. دوستو نماز کوئی معمولی دولت نہیں, کوئی معمولی عبادت نہیں. توحید کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے. ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام. تو توحید کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے کہ نماز ہے سب سے افضل عبادت نماز. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی روایتیں فرمائی. ایک صحابی آپ کو پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ افضل نماز کون سی؟ ٹھیک ہے, سوال کرنے کا منشا الگ الگ ہوتا ہے. ایک ہی سوال 2-3 صحابی کا ہے. ایک صحابی پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نماز کون سی, اور ایک صحابی وہی سوال کر رہے ہیں کہ افضل نماز کون سی. اللہ نے دونوں کو جواب اللہ کے نبی نے دونوں کو جواب الگ دیے. اسی کی سوال کا منشا جو ساری سوال کرتا ہے اس کے سوال کا منشا الگ ہوتا ہے. تو ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
منشا یہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس لوقتها، افضل نماز وہ ہے جو 5 وقت نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صحابی کے سوال، یہی سوال میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صحابی کو جواب دینے بخاری کی روایت میں مشکات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ افضل الصلاۃ الصلاۃ فی جوف الليل، افضل نماز وہ ہے جو رات کی تنہائیوں میں پڑھی جائے. یہ منشا ہوتا ہے. سوال کرنے والے صحابہ ان کے پوچھنے کا منشا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق ان کو جواب. ابھی دوستو ہم نمازوں کو خوب اہتمام کریں، نماز کو پڑھنا ہی ہے. تو نماز سے پہلے کی جو سنت ہے، نماز کی بعد کی جو سنت ہے، چاہے مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو، تو ہم خوب اہتمام کریں. بعد مفسرین کرام نے لکھا ہے مغرب کے بعد جو 6 رکعت نماز جو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت نے ہمیں سنا ہے. تہجد کے بعد نوافل نمازوں میں تہجد کے بعد سب سے افضل نفل نماز وہ صلاۃ الاوابین، جو صحابہ کی پوری زندگی صحابہ کی عادت کہ مغرب کی نماز کے لیے آتے تو عشاء تک گھر کو نہیں جاتے، عشاء پڑھ کر جاتے. تو اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا، ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم کم سے کم یہ کہ اذان کے ساتھ مسجد آ جائیں، اذان جیسے ختم ہو ہم نمازوں میں مشغول ہو جائیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، دعا اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، پھر فرض نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم سنتیں پڑھ لیں، پھر دعا کرتی چلے جائیں. اگر ہم نے ان کی پابندی کی تو انشاءاللہ وہ وقت کا مجاہد بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرمائیں گے اور تمام اختلافات کو ختم. اس لیے آج جو موجودہ فتنے، تو موجودہ فتنوں میں نماز یہ ہمارے لیے کہف ہے. جمعے کے دن کہف کی تلاوت اس لیے کی ہے. تو کہف وہ تو نوجوانوں نے جو پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے اپنی ایمان کی حفاظت فرمائیں. دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو سورہ کہف میں ان واقعات کو، ان فتنوں کو ذکر فرمایا اور اس کا سدباب اور اس کا رد عمل بھی ذکر فرمایا. اب فتنوں سے اگر بچنا ہے تو اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اب جیسے جیسے یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، مشکات نبوت سے دور ہوتا جائے گا، تو اتنی زیادہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے. اہل زمانہ فتنوں کے اندر فتنے کے بعد بھی گئے فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو اس لیے جمعے کے دن خاص طور سے گھر کے ہر فرد سورہ کہف کی تلاوت. یہ نہیں کہ ایک آدمی پڑھ گیا، باپ نے پڑھ لیا، باقی سب مطمئن نہیں. گھر کا ہر فرد اس کا اہتمام. اور وہاں فرماتے کہ جو آج جو دجالی فتنے ہیں اور ابلیسی فتنے ہیں، تو ان دجالی فتنوں سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کرے، تنبیہ کرنا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، کہ آج ہم سورہ کہف کی تلاوت کیوں کرنا ہے، اس کا اہتمام کیوں. جب ہم سرسری بات، موٹی موٹی بات اگر بچوں کے سامنے، فیملی کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اگر ہم نے فتنوں کا ذکر فرمایا، دجالی فتنوں کا ذکر کر کے اب اسے کہے کہ تلاوت کرو، بس 15-20 منٹ کا موقع ہے، عادت پڑ رہا ہے، تو اگر ہم گھر کے ہر فرد تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کی پوری حفاظت کرے. اگر کوئی فتنہ مجھے آئے تو میں تو متاثر ہوں، لیکن گھر کے کسی فرد میں اگر جوان بیٹا، جوان بیٹی خدا نہ کرے کسی فتنے میں مبتلا ہو گئے تو پوری فیملی بلکہ پورا خاندان کا سسٹم ہل جائے گا. سبب کون بن رہا ہے؟ ہم بن رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بات نہیں پہنچائی، ہم نے ان کو نہیں سمجھایا کہ فتنہ کیا ہے. اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو پردے کے اندر رہنے کا ہم نے حکم نہیں کیا. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر میک اپ کر کے فنکشنوں میں جا رہے ہیں اور مخلوط فنکشنوں میں جا رہے ہیں. بے محابہ مرد و عورتوں کا اختلاط ہے اور ہر ایک سے بات ہو رہی ہے، چاہے وہ خاندان کے رشتے دار کے نام یا کوئی نہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ ہم نے کبھی ان کو حلف غلط کی طرح تک نہیں کہا کہ بیٹے پردہ کرنا.
فتنوں کے اندر کون ڈھکیل رہا ہے؟ ہم خود ڈھکیل رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ہم خود فتنوں کے اندر ڈھکیل رہے ہیں۔ جب مسئلہ خدا نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہم رونے پھرتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ہمارا ناک کا مسئلہ آ گیا، پورے خاندان کا مسئلہ آ گیا۔ میرے دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خود قیامت میں جو ہوگا، دجالی فتنے کو آنے سے پہلے اس میں دو چیزیں، ایک ہماری جان، دوسرا ہے ہمارا ایمان۔ آپ جتنی کوششیں جو ہو رہے ہیں جان پر اور ایمان پر، میں جو آپ کو اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس توجہ سے لازم اور پہلی اور باقی بات علماء فرماتے ہیں، دونوں سسٹم کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آج جو فتنوں کے دور میں خطر، کسی کو مار دینا، بموں سے اڑا دینا اور کسی کا خطر عام کرنا ایک معمولی بات بن کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ چند سال پہلے کہیں اگر کسی محلے میں، کسی گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سب اس سے متاثر ہوتے تھے، فلاں کا انتقال، کبھی بھی موت کیا کرا ہے، موت تو کرا ہے، کبھی بھی موت کیا کرا جائے تو پورا محلہ، پورا شہر متاثر ہوتا کہ فلاں گھر میں، فلاں خاندان میں، فلاں کے آدمی کا انتقال ہو۔ آدمی کے اندر ایک خوف، ایک خلاف اور رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ چیز نہیں۔ اب دھیرے دھیرے اموات کی بھی کثرت ہو گئی۔ مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب جو سب سے زیادہ ہوگا الحرج، کثرت الحرج، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا من حرج، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحرج القتل، قتل عام ہو جائے گا۔ کبھی بھی موت تو بہت بات کی بات ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مار دینا، ایک دوسرے کو معمولی بات پر جانے حملہ کر دینا، پورے فیملی کو اڑا دینا، پوری فیملی کے خاندان کو ختم کر دینا، ایک عام سی بات ہے۔ اب یہ دجالی فتنے کی ابتدا ہے۔ دجالی فتنوں کی جو کوششیں ہیں، کئی طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، تو ایک ان کو مارو۔ اب ان کو جو مسئلہ ہے تو سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے ایمان کا۔ ایمان کو ختم کرو، اس سے ایمان والوں کو ختم کرو۔ ایمان کیسے ختم ہوگا؟ ایمان والوں کو ختم کرو۔ تو اس لیے انہوں نے ایسا سسٹم جاری فرمایا کہ ملک کے ملک آپس میں ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں، اور ایک ظالم ملک ظالم بن کر ایک ملک پر کوئی حملہ کر رہا ہے، پورے ملک کو، پوری بستی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، پوری دنیا کے ملک لوگ والے تماشا بن کر دیکھیں۔ کسی کے آنکھوں میں آنسو نکلنا تو بہت دور کی بات، کوئی ایک ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے عراق میں تقریباً 35-30 سال تک جنگ عام رہے، پورا عراق کو تباہ و برباد کیا گیا۔ پھر دوسرا نمبر آیا افغانستان کا، افغانستان کو بھی اسی طرح برباد کیا گیا۔ اب تیسرا نمبر آیا ہے کہ یہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان، یہ معمولی چیز نہیں، یہ اسٹپ پر اسٹپ، یہ ایک کے بعد ایک ملک کو اس طرح ختم کیا جائے۔ یہ اور بات کہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے، پھر عراق آباد ہوا، افغانستان میں حکومت مسلمانوں کی قائم ہو، یہ الگ چیز ہے، لیکن ظلم کی انتہا، لیکن کوئی تماشا بن کر دیکھ رہا ہے، پوری دنیا تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھتے تو ہم پیپر دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہے کہ آج کیا ہوا، آج کتنوں کی اموات ہوئی، آج کتنے کی کوئی بمباری کی، تو ہم تبصرے پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستو، آج جو سسٹم شروع ہوا کہ پورا غزہ اور فلسطین کو تباہ و برباد کیا گیا، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور آگے ایمان کو ختم کرنا۔ تو اس لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہماری جان، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر 100 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ ہمارا
ایمان نہ جائے. اگر جان ایمان بچاتے ہوئے اگر ہماری جان چلی جائے تو ہم شہید کہلائیں. بولا غزہ شہداء کی بستی بنی ہوگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ شہداء ان کو بولا مت کہو. پورا غزہ فلسطین شہداء کی بستی ہے, شہداء کا ملک ہے, شہداء کے ہزاروں لاکھوں مقبرے وہاں موجود ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ بولا بھی مت کہو بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو یہ نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی, اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے پوری بستی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن اپنی ایمان کی حفاظت فرمائی. انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت فرمائی, اپنے فلسطین کی حفاظت فرمائی, مسجد اقصی کی حفاظت میں وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ ہزاروں میں لاکھوں کی جان پانی کی طرح, دریا کی طرح بہانے کے لیے تیار ہے کہ اپنا ایمان چھوڑنے کے اپنی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اسی آج دنیا حیران ہے یہ لوگ کون ہیں. یہاں تک کہ بعض علماء نے, پاکستان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے صحابہ کے بعد آج تک 1400 سال میں جو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اللہ کے لیے, یہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں. جیسے صحابہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, کفر کے خاتمے کے لیے, اہل کفر کو ختم کرنے کے لیے کبھی بدر کے میدان میں کٹ رہے ہیں, کبھی احد کے میدان میں کٹ رہے ہیں, اور کہیں حنین میں کٹ رہے ہیں, کہیں جنگ کے احزاب میں ان کو مارا جا رہا ہے, اور کہیں تبوک میں ہے, اور کہیں فلاں جنگ کے میدانوں میں ہے, خود کٹ رہے ہیں, ان کی بیوی بچے کٹ رہے ہیں, اور بچے شہید ہو رہے ہیں, نوجوان شہید ہو رہے ہیں, لیکن کسی کی وجہ کے لیے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. یا تو شہید بنو یا تو غازی بن کے مجاہد بن کے واپس آ جاؤ. ہمارا نبی بن کے دو ہی آپشن ہے, دونوں فضیلت ہے, یا تو شہید ہو جاؤ یا تو مجاہد اور غازی بن کر جاؤ. تو اس صحابہ کے اندر جو جذبات, میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کی بات کو ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. صحابہ کے دور کے بعد 1400 سال میں اگر یہ خدا میں اگر دیکھنا ہو تو وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں. کیا چیز ہے کہ ان کے سامنے چھوٹے بچے خون میں تڑپ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اسے قبول کر لے, اے اللہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں جسے میرا بچہ کامیاب ہو گیا. اپنی جوان بیٹوں کو دیکھ کر ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. شوہر تڑپ رہا ہے, مر رہا ہے, اس کی جوان بیوی کہہ رہی ہے کہ اللہ تو اسے قبول کر لے, اس کے بعد مجھے بھی قبول. وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے. ان کے دلوں سینوں میں بھی دل دھڑک رہا ہے, ان کی بھی تھے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثالیں. دوسری فکروں کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں. جان تو جانی ہے, مسلمان کے لیے تو جان تحفۃ المومن الموت, جان تو جانی, چاہے گھر کے بستر پہ آرام سے خدا نہ کرے ہسپتالوں میں ہو, بیڈوں میں ہو, جان تو جانی ہے. لیکن اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی جان دے رہا ہے تو اسی جان نہیں ہوگا بلکہ وہ شہید ہوگا. تو اس لیے تو ہمیں موقع اگر آ جائے تو ہمیں ختم بھی نہیں کرنا. تو آج دونوں چیزیں, تو ایمان کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں کی اموال گویا وہ خون کی ندیاں بہا, ان کو مقصد ہے دنیا سے ایمان کو مٹانا, مسلمانوں کو ختم کرنا. ایک ایک ملک پر وہ تفصیل ایک کے بعد دیگر وہ حملہ کرتے ہیں. پہلے عراق تو پھر افغانستان تو پھر غزہ, اور آگے خدا نہ کرے ہندوستان پر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگلی نظر ان کو ہندوستان پر بھی. اسی لیے دوستو ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں سورہ کہف عطا فرمائی, اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. تو ایک تو یہ فتنے, دوسری جو ان کی کوشش ہے, اب تو جو بڑے لوگ ہیں ان کی عمریں ہو گئی 50 سال کے اوپر, 60 سال کے اوپر ہو گئے, اب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر میں ہیں, دعا میں ہیں, تلاوت میں قرآن کے ہیں, تو ان کو چھوڑو.
یہ تو 2-4 سال کے مہمان ہیں، چند سال کے مہمان، ان کی نسلوں پر محنت کرو تاکہ وہ نعوذ باللہ بے حیا ہو جائیں، ان کی لڑکیوں پر فتنے حملے کرو تاکہ وہ انقلاب کا شکار ہو جائے، وہ غیروں کے حوالے ہو جائے، ان کی جیتے جاگتے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کی محنت پوری دنیا میں ہو، تو اس لیے ان کو ایسا ماحول دو کہ بے حیائی کا ماحول، نہ دولتوں کے اختلاط کا ماحول ان کو دو تاکہ ان کے اندر سے حس ختم ہو جائے، کہ حیا ختم ہو جائے، پھر وہ بات ذہن میں بھی نہ ہے کہ ہم جو جس مجلسوں میں جہاں مرد عورتوں کے اختلاط میں ہم ایسے کپڑے اپنے بدن پہ لگائے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں کہ جو بے حیائی نظر آ رہی ہے، یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی تقریباً سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مشکات کی بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لباس اس طرح پہنیں گے کہ لوگ لباس پہننے کے باوجود ننگے ہوں، عاریات کاسیات مومنات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگے ہوں گے، ان کا بدن جھلک رہا ہوگا، ان کے بدن کے اونچ نیچ جھلک رہے ہوں گے، یا کپڑے اتنے چھوٹے ہوں گے، یا بدن کے کپڑے اتنے ٹائٹ فٹ ہوں گے کہ ان کے بدن کے حصے جھلک رہے ہیں۔ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بچیوں کا، ہم اپنے ماحول کا حال دیکھیں، کیا ایسا لباس ہم اپنے بچیوں کو نہیں پہنا؟ ایسے لباس پہنا کر جو قیمتی جو ہزاروں روپے کے بنا کر ہم اپنی بچیوں کو ایسے بچوں کے حوالے کر رہے ہیں جہاں تو ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، ان کی عفت بھی تالتال ہو رہی، ان کی حیا کا جنازہ بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی دوسری فتنے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں اگر ان کی حفاظت کرنی ہے تو ہم قرآن کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں اور گھر کا ہر فرد سورہ کہف کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے بات قول نقل فرمایا کہ روزانہ بھی اگر پورا کہف نہیں پڑھ سکتے ہیں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے، آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے، انشاءاللہ وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ آدمی گھر کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرے، گھر کا ہر فرد تلاوت کرے، عورتیں اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے ایک کے بعد دیگر آئیں، وہ وضو کر کے سورہ کہف کی تلاوت میں مشغول ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد یا اسی طرح اشراق کے بعد ہماری بچیاں ہیں وہ بھی رب کی تلاوت کریں، یاسین پڑھیں، قرآن کی تلاوت ہو۔ میرے دوستو، تو یہ کہ آج ہمارے لیے کہف، یہ سورہ کہف، یہ قرآن ہمارے لیے، اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو نمازوں کا اہتمام۔ اس سے میں نے شروع میں نمازوں کا اہتمام کا ذکر کیا کہ صحابہ کرام کیوں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت نماز کا اہتمام، آندھی چلتی تھی آپ فوراً مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھتے، بارش زیادہ ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے نماز میں مشغول ہوتے، بجلیاں چمکتے، موسم بدل جاتا، موسم نامناسب ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لاتے۔ وہ حدیث کے حدیث ہے اللہ کے حضرت حذیفہ ابن الیمان فرماتے اذا خفي امر، جب کوئی حالت پیش آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑے اور مسجد میں تشریف لاتے، نماز میں مشغول ہوتے۔ اللہ کے نبی کا عمل بتا رہا ہے، آپ کے قول بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا رد پاک اور ہر چیز کا رد عمل نماز ہے۔ سورج گرہن ہو گیا، اللہ کے نبی نماز میں مشغول، ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ جب تک کہ سورج کا گرہن ختم نہ ہو جائے۔ چاند گرہن ہو گیا، اللہ کے نبی توبہ استغفار میں ہے، نماز میں مشغول ہے جب تک کہ وہ گرہن ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر ہما آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب اس کے اوپر غضب ہوتا ہے، جب اس کے اوپر گرہن ہوتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ وہ آسمانوں پہ گرہن ہو رہا ہے، چاند کو گرہن ہو تو ہمیں کیا ہوگا؟ سوال ہمارے ذہنوں سے ہم آگے کریں گے تو اس کو اگر گرہن ہو تو ہمیں کیا ہے؟ ان کو نیا کہ پورا نظام، پوری دنیا کا نظام بنانے مومنین کا جوڑ کے رکھا ہے۔ اگر وہاں کچھ اختلاف ہوا تو ہمارے اعمال میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے۔ اس سے اس کا رد عمل یہ کہ آپ کی نمازوں کی طرف متوجہ،
اس لیے دوستوں خوب نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا بھی کریں اور قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو، ذکر و اذکاروں اور دعاؤں میں مشغول رہیں، ہمیشہ اللہ سے ان فتنوں سے خصوصاً دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو بچنے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اس کی بھی کوششیں بھی کرتے رہیں، اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو حیا کا لباس پہنائیں، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا کے پردوں کو ڈالیں۔ جب ہمارے بچوں کے اندر تمام چیزیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے اور موجودہ فتنوں سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔